کہ ہم جلدی کرتے ہیں فیصلے کرنے میں، اور پھر اس کے پیچھے بڑی سائنس ہے، اور وہ اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ ہماری تھنکنگ چونکہ فاسٹ ہے سسٹم 1 کے تحت، تو اس فاسٹ تھنکنگ میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کانفیڈنس لیول بڑا ہائی ہوتا ہے، ہم جلدی متاثر بھی ہو جاتے ہیں۔ رحیم ویلکم ایوری ون جنہوں نے جوائن کیا ہے، جو بعد میں ہمیں یوٹیوب پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور آج کافی دنوں کے بعد عمر ریاض صاحب تشریف لائے ہیں، کافی لمبا گیپ ہو گیا تھا۔ جی کافی، میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں نئے ٹیلنٹ کو موقع دیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو ہم انکریج کرتے ہیں کہ اور لوگ بھی آئیں تاکہ میں اور عمر صاحب ہی نہ صرف ڈسکس کرتے رہیں، تو ہماری ٹیم میں بھی اور لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، بکس یہ بھی سجیشنز لے کے آ رہے ہیں، جو آڈینس ہے، جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے لوگ جو دیکھ رہے ہیں اس بکار کو، وہ بھی اگر کوئی سجیشنز دینا چاہیں، خود آ کے کتاب ڈسکس کرنا چاہیں تو دے کین ریچ آؤٹ ٹو اس۔ میرا یہ خیال ہے، ہماری گفتگو بھی شروع ہوئی ہے، میرا یہ خیال ہے کہ مثلا میں اب یہ بک ریویو نہیں کر رہا، تو میں نے مس اس لیے کیا کہ ایک تو میں نے کتابیں مطلب پڑھنے پہ پریشر نہیں ہے ہوتا نا مطلب آپ کو کتاب پڑھنی پڑتی، دوسرا یہ بھی ہے کہ ایک اسٹیمولیٹنگ کورس ہے، تو میری ایک آپ کو تجویز یہ ہے کہ ایٹم کیمپ کا جو یوٹیوب ہے، آلدو کو اتنا ابھی اس طرح سے اس کی ریچ بڑھ رہی ہے، لیکن اگر ہم اور لوگوں کو کہیں کہ جنہوں نے بکس پڑھی ہیں اور وہ اپنی ویڈیو بنا کے اس پہ دیں، تو اس کو بھی ایز اے میرے خیال میں یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی بینک کے ہم طور کرتے پہ، ہیں۔ مطلب کوئی بندہ بچہ گھر میں بیٹھا ہے بک پڑھ ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ یہ مجھے شیئر کرنی چاہیے، تو ہم اس کو کہیں گے اچھا جی کر لیں، وہ ویڈیو بھیج دیں، ہم اس کو ٹھیک ٹھوک کر کے چلا دیں۔ بالکل ٹھیک ہے، چلیں جی، جو ابھی لوگ سن رہے ہیں وہ کریں، ہم اس کو اناؤنس بھی کر دیں گے آپ انیشیٹو اناؤنس کو۔ کریں۔ ہاں، تو آج جو ہے وہ کتاب جو آج ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، یہ نوائز نام ہے اس کتاب کا، اے فلا ان ہیومن ججمنٹ۔ تو یہ کتاب جو ہے 3 اس کے آتھرز ہیں، اس میں ایک آتھر ہیں ڈینیل کانمین، جو بہت بڑا نام ہے اس فیلڈ میں، سائیکالوجی میں، ہیومن ججمنٹ میں، بیہیویئر میں۔ تو ڈینیل کانمین جو ہیں وہ نوبیل پرائز ونر ہیں، ہی واز سائیکالوجسٹ، لیکن ان کو اکنامکس کا نوبیل پرائز ملا، اور جو ہے وہ ان کی ہم پہلے بھی بک ڈسکس کر چکے ہیں، جو سب سے مشہور کتاب ہے تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو۔ تو تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو میں انہوں نے کوئی اپنی 40 سالہ ریسرچ جو ہے اس کا ذکر کیا ہے، تو اس کے بعد والے جو 10 سال ہیں وہ اس کتاب کے اندر ہیں، تو لہٰذا یہ اس کے اوپر بلڈ کرتی ہے۔ جن لوگوں نے نہیں ابھی تک وہ کتاب پڑھی، وہ کتاب پڑھیں بھی، اور ہمارے یوٹیوب چینل پہ آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو یہ کتاب بھی مل جائے گی۔ اور نہ صرف ڈینیل کانمین نے خود ایسی جو ہے وہ ریسرچ کی، بلکہ انہوں نے بہت سارے دنیا میں اور لوگوں کو انسپائر کیا اس فیلڈ کو پرسو کرنے کے لیے۔ تو ہیومن بیہیویئر، ہیومن ججمنٹ جو ہے، اس کے اوپر پھر بہت زیادہ کام ہوا، کوئی 8-10 کتابیں ایسی ہم بھی یوٹیوب پہ ڈسکس کر چکے ہیں اپنے اسی بک آر میں، تو وہ آپ لوگ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو 2 جو ان کے ساتھ آتھر ہیں وہ اولیور سیبونی ہیں اور کیس سنسٹین ہیں۔ کیس سنسٹین ایک اور مشہور لائر ہیں، ہارورڈ میں پڑھاتے ہیں، انہوں نے اور بھی بڑے کام کیے بیہیویئرل اکنامکس میں، بہت بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ مل کے انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ نج ایک مشہور کتاب ہے جو انہوں نے رچرڈ تھیلر کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، تو وہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے۔ تو آج ہم نائز پہ ڈسکشن کرتے ہیں، تو عمر صاحب اینی امپورٹنٹ تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دس نائز، کتاب کی اہمیت کے بارے میں؟ ہاں، اہمیت اس کی یہ ہے کہ ہم اس کی جو پریکٹیکل ریلیونس ہے نا وہ بہت زیادہ ہے۔ جو تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو ہے وہ انٹلیکچولی بہت ہی اسٹرانگ اور اسٹیمولیٹنگ ہے، اور اس میں بنیادی جو اس کا جو اسکوپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جلدی کرتے ہیں فیصلے کرنے میں، اور پھر اس کے پیچھے بڑی سائنس ہے، اور وہ اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ ہماری تھنکنگ چونکہ فاسٹ ہے سسٹم 1 کے تحت، تو اس فاسٹ تھنکنگ میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کانفیڈنس لیول بڑا ہائی ہوتا ہے، ہم جلدی متاثر بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے غلطی نہیں کی۔ لیکن یہ جو کتاب ہے یہ سسٹمز کو ایڈریس کرتی ہے، اور اس کا جو ایک بہت مشکل ہے، اس کے ساتھ جو ایک ٹرک ہے اس کو سمجھنے میں، وہ یہ ہے کہ باعث سے نوائز کا فرق سمجھانا۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ اس کی ایک ٹرک ہے
اور یہ کیچ ہے. اور باعث اور نوائز کا فرق ساتھ اس کو میں اپنے آسانی کے لیے یہ سمجھاؤں کہ باعث جو ہے وہ ایک پرسنل تھنگ ہے اور نوائز جو ہے وہ ایک آرگنائزیشنل یا انسٹیٹیوشنل تھنگ ہے. بالکل ٹھیک. اور انسٹیٹیوشن جو انہوں نے زیادہ تر جو چوز کیے ہیں وہ بڑے ویریڈ ہیں کیونکہ ان کا بیک گراؤنڈ ویریڈ ہے. تو سبونی جو ہیں وہ پیرس بیسڈ ہیں اور وہ مینجمنٹ میں کام کرتے ہیں, میکنزی کنسلٹنگ کرتے رہے ہیں, اور پروفیسر سنسٹین جو ہیں وہ لاء میں زیادہ کام کرتے ہیں اور کانمین سائیکالوجی میں. تو انہوں نے 3-4 فیلڈز کو چوز کیا ہے, جیسے انشورنس ہے, جیسے میڈیسن ہے, جیسے یہ جو بیل اور ججمنٹس ہیں لاء کی. تو انہوں نے ہر ایک کو چوز کر کے تو انہوں نے انالائز کیا ہے کہ یہ سارے لوگ جو اپنے آپ کو ایکسپرٹ کہتے ہیں, اب جو ڈاکٹر بنتا ہے یعنی سرجن ہے وہ تو ایک ایکسپرٹ ہے نا, اور جو انشورنس میں کام کر رہے ہیں لوگ ان کی ایک ججمنٹ ہوتی ہے کہ جی اس بندے کا پریمیم اتنا ہونا چاہیے. جو جج ہیں ان کا تو خیر سے کانفیڈنس لیول ویسے ہی بڑا ہائی ہے, وہ تو اور پاکستان میں تو بہت ہی ہائی ہے. ہاں, بندے کو بندہ نہیں سمجھتے. تو انہوں نے اس کو یہ کہا ہے کہ یہ ان کی جو ججمنٹس ہیں اس میں فلا ہے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ فلا کیسے ہے, میں فریم کر دوں. یعنی میں کیسے یہ دیکھ سکتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر کی ججمنٹ میں فلا ہے, میں تو ڈاکٹر نہیں, میں کیسے دیکھ سکتا ہوں کہ انشورنس والے کی ججمنٹ میں فلا ہے. وہ جو فلا ہے اس کا جو سب سے بڑا سمبل ہے وہ ہے انکنسسٹنسی. اس کا انہوں نے ایک نام رکھا ہے بڑا اچھا, بالکل. وہ نائز کو انہوں نے ڈیفائن کیا ہے, اور نائز کو انہوں نے کہا ہے کہ انڈیزائریبل ویریبلٹی. بالکل ٹھیک ہے, ویریئنس. جو ویریئنس آتا ہے کہ ایک سنگل پوائنٹ ہے جس کے اوپر سب کو کنورج ہونا چاہیے تھا. تو باعث اور نوائز کے اندر فرق یہ ہے کہ باعث جو ہے وہ ڈائریکشنل ہوتا ہے, کہ جیسے باعث میں آپ کہتے ہو کہ ایجزم ہے, ریسزم ہے, ٹھیک ہے, ایتھنیسٹیز میں باعث ہوتا ہے, ٹھیک ہے, نیپٹزم ہے. تو دیز آر دا بائسز, کوگنیٹیو بائسز بھی ہوتے ہیں, جس کو انہوں نے ڈیفائن کیا ہے کہ وہ آپ کی جو پرانی کتاب ہے جس میں سسٹم 1 والی تھنکنگ ہوتی ہے کہ انٹیوشن ہے, بہت جلدی میں ہم فیصلہ کرتے ہیں تو سوچ نہیں پاتے, اور وہ بھی باعث آ جاتا ہے. لیکن نوائز یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ کسی ایک بندے کا نہیں ہے. اگر آپ کافی سارے لوگ اٹھائیں کسی آرگنائزیشن میں, کسی سسٹم میں, اور پھر آپ اینالائز کریں, اور اکراس دا سسٹم اگر آپ کو یہ ویریشن نظر آئے تو وٹ ڈز اٹ مین, کہ اٹ مینس کہ یہ جو ہے آپ آ جائیں جی, آ جائیں. سو اگر اکراس دا سسٹم ویریشن نظر آئے تو اس میں کیا ہے کہ دین اٹ از نوائز. اور اس کو انہوں نے بڑی اچھی ڈائیگرام بھی ابھی سب کو دکھاتے ہیں, لیکن جو انہوں نے سب سے ایک آسان اگر اگزامپل دینی ہو تو اس کی آپ نے جو ڈاکٹرز کی بات کی ہے میڈیکل سائنس میں, ٹھیک ہے, میڈیکل سائنس میں ہم ٹیسٹ لے کے جاتے ہیں, اور کمپلیکیٹڈ اگر ڈیزیز ہو تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا کچھ قریب والوں سے کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈفرینٹ ڈاکٹر ڈفرینٹ اوپینین دیں گے اس ڈیزیز کے بارے میں, حالانکہ جو سچویشن ہے وہ دیر از ون پوائنٹ جہاں پر ایگزیکٹ سچویشن ہے. تو ایگزیکٹ نہ بھی ہو اس کے قریب, میرے پاس تو اس کی بڑی مثال موجود ہے, آپ ہر بندے کے. تو میں اس کی کتاب سے میں نے اس کو بعد میں اسٹڈی بھی کیا کینسر پہ. اگر آپ کینسر پہ پڑھنا چاہتے ہیں تو کینسر پہ بہت ہی زبردست کتاب ہے ایمپرر آف میلڈیز, سدھارتھا مکھرجی کی. سدھارتھا مکھرجی کی ایک نئی کتاب بھی ہے. اچھا, وہ میری ہم اس کی جین ڈسکس کر چکے ہیں. تو وہ میری ریلیٹیو کو کینسر ہو گیا. اب ان کینسر کے لاہور میں ٹوٹل ڈاکٹر جو ہے نا وہ 7 ہیں یا 8 ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہے. اچھا, میں جب ایز اے کامن مین دیکھتا تھا تو میں یہ دیکھتا تھا کہ یہ اس کے 2 پارٹ ہیں نا, ایک ڈائگنوز کرنا ہے, ایک علاج تجویز کرنا ہے. اب یہ اس کا ڈائگنوز کیا کر رہے ہیں, اور ڈائگنوز کے پیرامیٹر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں سٹیج 1 2 3, جو اتنے کوئی بظاہر میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا لیکن کوئی اتنے ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں. لیکن میں پوچھ رہا ہوں کہ اچھا آپ یہ بتائیے کہ یہ کیا ہے, یعنی یہ کیا ہے. تو مجھے تو نہیں پتا ان میں سے کون صحیح کہہ رہے. مجھے یہ اتنی بات پتہ ہے کہ وہ 7 کے 7 جو ہے نا ان میں کوئی سملیرٹی نہیں تھی. اچھا, دوسری جب وہ علاج تجویز کر رہے ہیں تو وہ 7 جو ہیں وہ علیحدہ علاج تجویز کر رہے ہیں, تو وہ ویریبلٹی وہ ویریئنس. اور وہ ویریئنس کو اگر کسی ایک ڈاکٹر کا ہوتا اور اس کے اندر نہ بھی وہ باعث اس کا جو ہے وہ آ رہا ہوتا, کوگنیٹیو باعث آ رہا ہوتا, لیکن یہ ہے
یا اس کے اندر اسکل سیٹ کی وجہ سے بھی باعث آ جاتا ہے. سم ٹائمز یور اسکل سیٹ جو ہے وہ اتنا ریفائنڈ نہیں ہے. وہ جو سسٹم ہے، جس سسٹم نے یہ چیز بنائی ہوئی ہے، مثلاً وہ کہتے ہیں جی کہ جی آپ نے کیمو کرانی ہے. اب کس نے کیمو کرانی ہے اور کس نے کیمو نہیں کرانی، اس کے لیے اف یو ہیو این انف ایکسپیرئنس آل آف دیم. میں صرف پوائنٹ یہ ریز کرنا چاہتا ہوں کہ دس از ناٹ اے کویسچن آن پروفیشنلزم، دس از اے کویسچن آن دی پروفیشن. پروفیشن از اسٹرکچرڈ اور ہم اپنے پروفیشن میں اور اس سے کیا ہوتا ہے، جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے جنہوں نے کہا ہے کہ اس سے انسٹیٹیوشنز پہ ٹرسٹ کم ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ کہ آپ جب ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہو تو کئی دفعہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں ڈاکٹرز تو کہتے ہی رہتے ہیں ایسا نہیں ہوا تھا، لیکن وہ ڈاکٹرز کے کیس میں اتنی زیادہ بڑی ویریئنس جو ہے کمپلیکس ڈیزیزز میں آتی ہے. جو ایوری ڈے ڈیزیزز ہیں ان میں ریلیٹیولی اتنا ایکسپوئر نہیں ہوتا. اور جیسے اچھا اب اس پہ دوسرا آ جاتے ہیں جو ہمارا قریبی ہے، وہ ہے جوڈیشل ڈیسیژن. اب میں نے بلکہ اس سے انسپائر ہو کے وہ منگوائے بھی تھے، لیکن اس میں تو مجھے یہ چیلنج پڑ گیا کہ ہمارے ہاں جو ڈیسیژنس تھے نا اس میں ریزننگ ہی نہیں دی. وہ سارے کے سارے ڈیسیژن جو ہے نا وہ آربٹریری تھے. چلو کنٹیمپٹ آف کورٹ نہ لگ جائے. اچھا وہ ڈیسیژن ایسے تھے، تو میں نے بیسیکلی اسلام آباد کے نا بیل کے ڈیسیژن میں انہوں نے بھی یہی لکھا کہ آپ نے بیل ایوارڈ کرنی ہے. اب بیل کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، اس پہ ایک الزام ہے، وہ پکڑا گیا، آپ نے اس کو چھوڑنا ہے. ہمارے ہاں تو پہلے ہی بیل ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی بعض دفعہ. لیکن یہ کہ امپورٹنٹ چیز یہ نہیں کہ ہو رہی ہے یہ نہیں ہو رہی، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سملر سیٹ آف سرکمسٹانسز میں نسبتاً سملر سیٹ آف رسپانس جو ہے کتنی ویریشن آتی ہے. تو وہ انہوں نے بھی یہی دیکھا کہ وہ ہر جج جو ہے اپنے طریقے سے فیصلہ کر رہا ہے، جبکہ سرکمسٹانسز سیم ہیں. یعنی فار ایگزامپل جو کرائمز ہیں وہ بائی اینڈ لارج سیم ہوتے ہیں. یعنی آپ نے چلو اس میں ایکیوز کو ڈال دیا، سو دو آسپیکٹ ہوتے ہیں، کرائم اور ایک کرمنل. تو ایک بندہ ہے وہ کاریں چوری کرتا ہے، اس نے کار چوری کر لی، آپ نے اس کو پکڑے، اس کی ایج ہے 20 سال. تو اب 10 ججوں کو دیا تو انہوں نے علیحدہ اس پہ ڈیسیژن. دوسرا جو ہے ایک تیسرا جو سیکٹر جس کو انہوں نے بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے وہ انشورنس ہے. اب انشورنس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو آپ کے پاس کلائنٹ آیا ہے اس کی آپ نے اسیسمنٹ کرنی ہے، رسک پروفائل آپ نے اسیس کرنا ہے، اور پریمیم اس کے اکارڈنگلی آپ نے اس کو بڈ کرنا ہے، کوٹ کرنا ہے کہ یہ پریمیم بنتا ہے آپ کا، چاہے کوئی گاڑی کے لیے آیا ہے، چاہے کوئی ہیلتھ انشورنس کے لیے آیا ہے، چاہے بزنس انشورنس کے لیے ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انالیسس کیا ایک انشورنس کمپنی کا، تو ایک ہی قسم کے کلائنٹ تھے، ایک ہی قسم کا سارا سچویشن تھی، لیکن ان کے ڈیفرنٹ جو لوگ تھے انشورنس آفیشلز وہ ڈیفرنٹ کوٹ ان کو دے رہے تھے، اور اس سے کمپنی کا نقصان ہو رہا تھا. تو وہ ان کا بھی نقصان تھا. تو دس از انڈیزائربل ویریبلٹی. اچھا اب چونکہ میں آگے چل کے اور باتیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ نے کینسر کی بات کی تو اسی سے ریلیٹڈ جو ہے اس وقت دنیا میں جو انہوں نے بھی باتیں ڈسکس کی ہیں کہ اس نائز کو کم کرنے کے لیے 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک کہ آپ جب آپ کو پتہ چل جائے، پہلی تو چیز انہوں نے کہا پہلے تو مانیں کہ یہ نائز ایگزسٹ کرتا ہے. آپ اپنی آرگنائزیشن کو انالیسس کریں اور سسٹم کو انالیسس کریں اور ایکسیپٹ کریں کہ دیر از اے نائز، اور اس کا نائز آڈٹ انہوں نے کہا ہے کیسے کیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اندر 2 طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ اپنے جو ہے وہ سسٹم کے اندر رولز اس طرح سے وضع کریں کہ وہ رول پھر سارے فالو کر رہے ہوں جس سے ویریشن کم ہو جائے. تو آرگنائزیشن لیول پہ اس میں بھی ایشوز آتے ہیں، ہر سلوشن ایک نیا پرابلم لے کے آتا ہے. دوسرا جو ایمرجنگ ڈیبیٹ ہے جس کو آج دنیا میں ایمرج بھی ہو رہی ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ جہاں الگورتھم سے وہی چیز دیکھی گئی تو اس کے اندر ویریبلٹی کم تھی، ہیومن ججمنٹ میں ویریبلٹی زیادہ تھی. اچھا ہمارا جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ایک جو ہم نے بوٹ کیمپ ایٹم کیمپ سے آفر کیا ہوا ہے، تو اس میں ہمارے ایک ٹرینر ہیں وہ سلیکان ویلی میں، ان کا کام کمپیوٹر ویژن پہ ہے. تو انہوں نے لاسٹ ٹائم ہمارے ساتھ ایک سیشن کیا، تو انہوں نے بریسٹ کینسر کی ارلی ڈیٹیکشن پہ ان کا کام تھا. انہوں نے فرانس میں اور ہارورڈ یونیورسٹی میں اپنی ریسرچ کی، پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاک، اور انہوں نے ایک میتھڈالوجی نکالی کہ جس کے ذریعے وہ امیج لے کے ایکس ریز کا لے کے، تو ان کا الگورتھم جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے، وہ ٹرین کرتے ہیں کہ انہوں نے لاکھوں ان کو امیجز دکھائے، لاکھوں کیسز کے آؤٹ کم دکھائے، اور پھر اسے کہا کہ اب کوریلیٹ کرو اور اب بتاؤ کس قسم کی سچویشن ہوگی تو یہ کینسر ہے، کس قسم کی ہے تو نہیں ہے. سو انہوں نے وہ ماڈل ڈیولپ کیا، ڈاکٹر ہمایوں نام ہے ان کا. سو انہوں نے وہ ماڈل ڈیولپ کیا اور انہوں نے
وہ کچھ امیجز جو ہیں وہ دنیا کے سب سے بڑے پیتھالوجسٹ جو اس وقت مانا جاتا تھا اس کو بلایا, ڈفرینٹ امیجز اس کو بھیجے انہوں نے, بریسٹ کینسر کے لے کے جو ان کے پاس ایویڈنس تھا ٹیسٹس کا وہ لے کے بھیجے, اور اس کی جو ایکیریسی ہے وہ بہت وے جو ہے وہ فلاڈ تھی ایز کمپیئر ٹو جو ان کے الگریتھم نے ایکیریسی کر کے دی ہے. تو نو ہیئر کمز ہیومن ججمنٹس کے اندر, لیکن کئی ایسی جگہیں ہوئیں گی کہ جہاں کے اوپر ججمنٹ کے اندر آپ یہ الگریتھم لگا سکتے ہیں. مثلاً آپ الگریتھم انہوں نے بھی کہا کئی جگہ نہیں لگے گا. ابھی پاکستان کو IMF پروگرام میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, اب یہ الگریتھم سے ڈیسائیڈ نہیں ہونے والا مسئلہ جو ہے. ہاں, لیکن جو لارجر ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو پروفیشنز ہیں نا وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم اسٹیگنیٹ ہو جاتے ہیں. بالکل. اور اس کے اندر میں تو ناٹ آن اے لائٹر نوٹ, سیریس نوٹ, بٹ اسٹل کہ میں نے بہت پہلے ایک اسٹوری پڑھی تھی اخبار میں, گجرات میں ہمارے ساتھ ہے, اس میں ایک ہے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کا نام ہے عزیز بھٹی شہید ہاسپٹل. تو اس میں ایک چوکیدار جو تھا وہ نا سرجن بن گیا اور وہ آپریشن کرتا رہا اور کئی سال کرتا رہا. موسٹ آف یہ جو ہمارے ہیں نا میٹرنٹی سینٹر جو بنے ہوئے ہیں ان میں تو سچویشن بہت پاکستان میں کویکری ہے نا, وہ تو چلیں کہہ لینا کہ ایک بندہ ہے جو سرجریز کر رہا ہے نا ادھر سے, اور انہوں نے کہا کہ پھر اس کو انہوں نے بلانا شروع, کئی سال کرتا رہا, پھر پکڑا گیا. فائنینس میں نے حیدرآباد میں دیکھا کہ ایک چوکیدار جو تھا نا وہ پورا بینک چلا رہا تھا, سارے جو اس کے بندے تھے وہ چھٹی پہ ہوتے تھے, چوکیدار جو تھا اس کی گڈ ول اچھی تھی, لوگ اس کو پیسے دیتے تھے, سائن شائن بھی اس نے سیکھ لیے سارا, اور وہ بینک جو ہے نا وہ اکیلا جو ہے نا وہ بینک چلا رہا تھا. اسی طرح پشاور میں نے دیکھا ایک جج صاحب جو پھر لوگ کہتے ہیں ٹیلنٹ نہیں ہے پاکستان میں. ٹیلنٹ پشاور میں ایک جج صاحب تھے, ان کا جو ریڈر تھا وہ, یہ ججوں کا تو خیر مشہور ہے کنٹیمپٹ نہ پھر ہو جائے, تو وہ ریڈر جو تھا وہ ساری انگریزی لکھ لیتا تھا, اس کو انگریزی زیادہ آتی تھی, ان سے وہ لکھ لیتا تھا, وہ بتاتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر جو پروفیشنز ہوتے ہیں اس میں نا ایک بیریئر ہوتا ہے, ایک ڈور ہوتا ہے, اس ڈور کے اندر گھسے پھر موجہ ہی موجہ ہے. پھر آپ کے اوپر صرف انٹری بیریئر جو ہے وہ ہوتے ہیں, انٹری بیریئرز کے بعد جو ہے دین یو کین, انٹری بیریئرز ہی ہے نا, تو اس کے بعد آپ اس کے موجہ ہی موجہ کریں. تو انہوں نے بھی یہی آرگومنٹ کیا ہے, اور اس پہ جو انہوں نے آپ نے رولز کا کہا نا, تو ایک بڑی شاندار کتاب ہے, اینڈ ہی از این ٹیلنٹڈ انڈیویجول, اتول گواندے. تو اتول گواندے کی کتاب ہے چیک لسٹ مینیفیسٹو, اس کا مینشن کیا ہے انہوں نے. تو چیک لسٹ مینیفیسٹو میں اس نے کہا ہے کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ کتنے سارے ایسے ہیں جو مطلب گلوز بھول گئے اس کے اندر وہ سرجری میں, اور اس کی وجہ فارن آبجیکٹ کا جو ہوتا ہے اس کی وجہ یہ کہ اس کی وجہ ہے کہ وہاں پہ پریشر بڑا زیادہ ہوتا ہے, ریس اگینسٹ ٹائم ہے. تو اس نے کہا اگر یہ 10 12 13 کام کر لیں گے نا تو وہ آپ کو خود بخود, اور جس طرح ڈوزیج ہے وہاں پہ جو لائف سیونگ میڈیسن ہے اس کی ڈوز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, ریگولیٹ کرنا, ڈوز ہوتی زیادہ ہے لیکن بہت زیادہ بھی نہ ہو جائے. تو یہ جو لیگل ڈیسیجنز ہیں دوسری طرف آئیں, اس میں تو بہت ہی, اس پہ تو بالکل کوئی سکوپ نہیں چھوڑا. ایون امریکہ میں انہوں نے ایک سینٹینسنگ گائیڈ لائنز ایشو کی کہ آپ نے اس طرح کے کیسز میں اس طرح کیا کریں, پرانی نا, انہوں نے وہ سپریم کورٹ نے ان کے نے اڑا دی. انہوں نے کہا نہیں, ہر کیس کو اس وقت ڈیسائیڈ, اسی وقت ہی ڈیسائیڈ, اس کانٹیکسٹ میں ڈیسائیڈ. اور جو انشورنس اور فائنینشیل مینجمنٹ کے ڈیسیجنز ہیں جو اکاؤنٹنگ ریلیٹڈ ہیں, اس میں یہ جو بڑے بڑے کیس ہوئے ہیں لیمن بردرز کا, اور یہ سارے جو ہیں, یہ خود اس چیز کی ایک انڈیکیشن ہے کہ جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ کیا ہے. ایک بڑا شاندار پیپر ہے, وہ لیوٹ ہیں فری اکنامکس والے, تو اس میں ہی سیز کہ ٹاسنگ آف اے کوائن از فار بیٹر دین اینی ڈیسیجن یو آر گوئنگ ٹو میک. بالکل صحیح. ایک پیپر ہے پورا, اور اس میں اس نے کہا کہ شادی کرنی ہے, نوکری کرنی ہے, انویسٹمنٹ کرنی ہے, ٹاس کر لیں اپنی دماغ استعمال کرنے سے جو بہتر ہے. تو ایک انہوں نے بڑی اچھی ٹرم یوز کی ہوئی ہے, آئی ریئلی لائک دیٹ ٹرم. ایسا کچھ چیزیں انہوں نے ایسی بتائی ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ بڑی امپروو ہو جاتی ہے اس سے نا. تو انہوں نے ایک ٹرم یوز کی ہے ڈیسیژن ہائیجین. ہاں بالکل. انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ جب بھی کوئی مریض چیک کرنے لگتے ہیں, کوئی بھی اچھی آرگنائزیشن ہے, اچھا ہاسپٹل ہے, اچھا ڈاکٹر ہے, دے آلویز واش دیئر ہینڈس, اور وہ گلوز پہنتے ہیں. وہ اس لیے پہنتے ہیں کہ تاکہ ان کی جو ہے وہ کوئی ایسی چیز پیشنٹ کو نہ شفٹ ہو, پیشنٹ کی ان کو نہ شفٹ ہو. تو لہٰذا وہ جو کام ہے وہ ہائیجین کا انہوں نے کہا ہے. تو انہوں نے کہا ہے جو ڈیسیژن کرتے ہوئے بھی ہمیں ایسے ہی ہائیجین کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو ڈیسیژن کرنے لگے ہیں اس ڈیسیژن کا کیا ایفیکٹ ہونے جانا ہے, تو ہم جو ہے وہ پریونشن کیسے کریں اس کی.
پریونشن جو ہے اس فلاح کے اگینسٹ ہے یہاں پہ ہاں کہ میرے سے ڈیسیژن جو ہے لائکلی ہوڈ ہے غلط ہونے کی، تو میں اپنے آپ کو کیسے آرگنائز کروں اور میں اپنی تھنکنگ اس کے اندر پھر وہ سسٹم 1 اینڈ سسٹم 2 آتا ہے سب سے پہلے تو، کہ آپ سسٹم 1 کی بجائے جو ہے ہولڈ آن، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں سمجھیں اینالائز کریں اور کوئک اس پہ نہ جائیں. لاسٹ ایک اور ڈسکشن جو ہے اس میں، اس پہ تھوڑا آپ بتائیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آپ انٹیوشن کے اوپر فیصلے کرتے ہیں اور جو میرا گٹ فیلنگ پہ کرتے ہیں، اس پہ آپ اپنی پرسنل لائف پہ فیصلے کرتے رہیں لیکن پروفیشنل ڈیسیژنز میں یہ اپلائی نہ کریں. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، یہ جو ہے نا وہ اس پہ مجھے ایک تو یاد آ گیا نا سپر فورکاسٹنگ ایک ہمارا بڑا چیلنج ہے. سو ججمنٹ زیادہ تر ہوتی فیوچر ریلیٹڈ، پریڈکشن جہاں پر غلط ہوتی ہیں ہماری. نہیں مطلب ججمنٹ بنیادی طور پہ ڈیسیجن از فار ایکشن ان دی فیوچر. بالکل ٹھیک ہے. سو جب آپ میرج کا ڈیسیجن، پرسنل لائف کی بات، میرج کا ڈیسیجن کریں تو آپ یہ فور کاسٹ کریں کہ اس ڈیسیجن کے نتیجے میں میری جو میریٹل لائف ہے وہ ایک جنت بن جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک فور کاسٹنگ. آپ نے انشورنس کا ڈیسیجن کیا تو آپ نے کہا کہ اس ڈیسیجن کے، آپ نے فائنینشیل پورٹ فولیو مینجمنٹ کا ڈیسیجن کیا تو آپ نے کہا کہ اس کے نتیجے میں میری فرم کے جو ہے وہ ایسٹ گرو کریں گے. تو وہ ان ڈیسیجنز میں اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ ایک ڈننگ کروگر افیکٹ بھی ہے بڑا مشہور. بالکل. تو جیسے جیسے آپ کا پروفائل گرو کرتا ہے نا تو آپ کا کانفیڈنس لیول بھی گرو کرتا چلا جاتا ہے. اور ایک یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے ہیوملٹی کا بہت ذکر کیا ہے کہ آپ اپنے اوپر جو ہے نا کوئی اپنے آپ کو اتنی بڑی چیز نہ سمجھیں. ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو کسی پوزیشن میں ہوتا ہے اس کی یہ اس میں نا یہ کانٹرڈکشن ہے ود لیڈرشپ کا لٹریچر. لیڈرشپ کا جو سارا ایڈیفس ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ لیڈر جو ہے نا وہ ہوتا بولڈ ہے. ہاں ٹھیک ہے، سوچتا سمجھتا نہیں، چھلانگ مار دیتا. جو جس بندے نے زیادہ غور و فکر کیا وہ فلاسفر ہو سکتا ہے، تھنکر ہو سکتا ہے، وہ مینیجر ہو سکتا ہے، وہ لیڈر ریشنل ڈیسیژن. اور دس از ناٹ ود اس، دس از ود دیم ایز کہ جی میں سنیپ ڈیسیژن کرتا ہوں. تو اس میں پھر ایک انٹویشن کا ورڈ جو ہے نا وہ یوز کیا ہوا ہے. اور انٹویشن کا جو ورڈ ہے اس کو پھر وہ لوگ کہتے ہیں، جیسے میں جس پروفیشن میں ہوں نا تو وہ کہتے ہیں کہ میں بندہ دیکھ کے پوچھتا ہوں کہ بندہ جو ہے نا جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے، جو کہ ایک انویسٹیگیشن کے بغیر ہی ایسے نان سینس ہے نا. اور اس میں وہ کہتے ہیں اوتھیلو اس کی ایف آئی آر نہیں بنتی. اوتھیلو ایرر ہے بڑا مشہور نا، شیکسپیئر کا کیریکٹر اوتھیلو، پتہ نہیں انہوں نے لکھا ہے. اوتھیلو ایرر میں جو اوتھیلو کی وائف ہے نا تو اس کو اس پہ شک ہوتا ہے تو اس سے پاس سے نا ایک رومال نکلتا ہے. اس سے جا کے پوچھا رومال کدھر سے ہے. اب وہ پریشان ہو جاتی ہے. وہ پریشان اس لیے ہوتی ہے کہ یہ مجھ پہ شک کر رہا ہے. وہ اس کو دیکھتا ہے کہ اس کے پسینے چھوٹ گئے، وہ سمجھتے ہیں یہ جھوٹ بول رہی ہے. سو دیٹ از کالڈ ایز این اوتھیلو. تو وہ ایک انٹویشن ہے کہ آپ نے، اس نے دیکھا میری طرف دیکھ کے اس نے آنکھیں جھکائیں یہ جھوٹا ہے. میری انٹویشن یہ ہے کہ جی میں نے اس سے ہاتھ ملایا، اس کی گرپ بڑی اچھی تھی، میں نے اس کو چیف ایگزیکٹو جو ہے نا وہ بنا دیتا ہے. یہ جناب اس نے 100 روپیہ ٹپ زیادہ دے دی تو میں نے کہا کہ یہ بندہ بڑا جنرس ہے. اور یہ جو میتھس ہیں ان کو سیلف ہیلپ بکس اور ان ساری چیزوں نے ری انفورس کرتی ہیں، بہت زیادہ ری انفورس کیا ہے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اب اگلا سوال یہ ہے کہ وہ 90% ڈیسیژن ٹھیک ہوتے ہیں، 10% غلط ہوتے ہیں. نوائز کا جو مین میسج یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کے ڈیسیژن ٹھیک ہے یا غلط ہے، کیونکہ آپ کے سسٹم نے ان کو ایک نارم کے طور پہ ایکسیپٹ کر لیا. جیسے ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر کے ڈیسیژن سے کسی بندے کو فوت ہو گیا، وہ ادھر سے انہوں نے کہا اللہ کی مرضی نکل کے باہر نکل آئے. یعنی پیپل ہیو ٹو ڈائی، ناٹ دیٹ دے ڈونٹ، لیکن یہ کہ کوئی آڈٹ کسی نے کچھ آپ تو کیا نہیں. لیکن آپ نائز میں دیکھیں جہاں پر کچھ تو جیسے اب ڈاکٹرز کے ہی آپ ڈیسیژنز لے لیں تو کچھ جس کلچر میں انہوں نے بات کی ہے وہاں پر ڈاکٹر جو ہے وہ ایک 30 منٹ کا، گھنٹے کا ایک پیشنٹ کو ٹائم دے رہا ہوتا ہے یا دے رہی ہوتی ہے. وہ انالیسس کرتی ہے، اس کے ٹیسٹ پرفارم کرتی ہے، 30 ٹیسٹ ان سے کرواتے ہیں اور پھر ڈاکٹر جو ہے ڈیسیژن کرتے ہیں اور اس میں بھی نوائز ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے ہاں جو ہے ڈاکٹر کے پاس اگر سرکاری ہسپتالوں میں چلے جائیں تو ہارڈلی کوئی 2-4 منٹ میں ڈاکٹر نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایون ہمارے پرائیویٹ ہاسپٹل بھی ایسے ہی ہیں. ویسے میں میرے ذہن میں کیوریس ہوں میں کہ اگر ہم اپنے سرکاری ہاسپٹلس کا نوائز آڈٹ کریں تو کیا ہم سچویشن امپروو کر سکتے ہیں وہاں پہ ان حالات میں جو ابھی ہاسپٹلس کی سچویشن ہے. دیکھیں وہ جو ٹائم ہے اینڈ دا سیم اپلائز ٹو، آپ جیسے پولیسنگ کا بات کر رہے تھے. اب دیکھیں ٹائم تو دیکھیں یہ ہے نا کہ اگر آپ نے، وہ جو ایک ڈاکٹر نے مجھے بڑا بتایا جب یہ کووڈ تھا نا، اس نے کہا کہ یہ ڈیسیژن ہوتا بڑا ٹف ہے وین یو آر آپریٹنگ ان اسکیرسٹی. ہاں اسکیرسٹی پہ بھی ایک بڑی شاندار کتاب موجود ہے. تو اس نے کہا کہ یہ کووڈ میں اب کیا ہو رہا ہے،
کووڈ میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے ایک مریض ہے جس کے بچنے کا کوئی چانس نہیں، پر وہ ہے زندہ، ود اے بریز یو کین سیو، یو ول ایکچولی پش ہم اوے ود یور، ایسے کر کے، اور کہ اس کو آ جائے. سو یہ اسکیرسٹی میں آپریٹ کرنا ہوتا ہے نا. اب اس کے 5000 مریض آتے ہیں، وہ ہر مریض کو 25 منٹ لگائے گا تو دن میں 100 مریض دیکھ سکیں. بالکل ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ 5000 میں سے وہ اس کی 100 کے بجائے 1000 دیکھ لے تو وہ 900 کو ٹھیک ایڈوائس دے دے، 100 کو غلط دے دے. تو یہ اسکیرسٹی میں امپروومنٹ میں ججمنٹ بڑی ضروری ہے. اور پھر میں اس میں جب یہ پڑھا تھا، میں دوسری سائڈ پہ بھی تھا، تو ایک بڑی مشہور فیلڈ ہے جسے مینٹل ماڈلز کی فیلڈ کہتے ہیں، وہ بھی ڈیسیژن میکنگ میں بڑی پاپولر ہے. اب مینٹل ماڈل کی فیلڈ یہ کہتی ہے کہ آپ کو شارٹ کٹ تو ضروری ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ انٹیوشن جو ہے وہ بھی انفارم ہوتی ہے آپ کے ایکسپیرینس اور اسکل سے. ایسے ہی ہے. تو اٹ ورکس ویل ان مینی کیسز جو ہے نا. اف یو ہیو، اسے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے انسائٹ. انسائٹ، بالکل صحیح. تو وہ ایک بڑے مشہور اسکالر ہیں، کان مین نے لکھا ہے کہ وہ ان کو اپوز کرتے ہیں. میں جب اس کی کتاب کا نام بھول گیا، میں نے منگوائی ابھی پڑھی نہیں ہے. تو وہ کتاب ہی انسائٹس پہ ہے. ٹھیک ہے. ہاؤ یو کین ڈیولپ این انسائٹ. اور وہ جو ایکسپرٹ اوپینین ہے، تو انٹویشن کی جو فاؤنڈیشن ہے نا، میں اس کو اس طرح ریلیٹ کرتا ہوں کہ انٹویشن کی کوئی فاؤنڈیشن بھی ہونی چاہیے. اور آرگنائزیشن جب بیسیکلی انٹویشن کیا چیز ہے؟ انٹویشن آپ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب آپ کے پاس لمیٹڈ انفارمیشن. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس انفارمیشن کا ٹائم بھی نہیں ہے. اب آپ نے جب ڈیسیژن کرنا ہے تو آپ اپنی آرگنائزیشن میں یہ طے کر لیں کہ جب لمیٹڈ انفارمیشن ہوگی تب بھی ہم کچھ پیرامیٹر تو لیں گے نا اس وقت. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تو نہیں ہے کہ میں اس کی شکل پیلا، رنگ پیلا ہو گیا تو میں نے کہا رنگ پیلا بیماری میں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو انٹویشن میں جب جہاں پہ انفارمیشن ہی اویلیبل نہیں ہے تو وہاں پہ بھی تو کوئی نہ کوئی پیرامیٹر ہونے چاہیے، رادر دین کہ یو آر جسٹ کائنڈ آف. سو ایک اس پہ یہ ڈسکشن ایکسپرٹس کی آپ نے پہلے بھی ریفر کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایکسپرٹس پہ جو ہے وہ ریلائی کریں جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہوں، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ کوشچن بھی کرتے ہیں. ایکسپرٹیز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایگو بھی آ جاتی ہے. ایسے ہی ہے. اور دیٹ آلسو کریٹس نوائز سم ٹائم جو ہے. ایسے ہی. اچھا، اب وہ نوائز جو ہے اگر اس کو انہوں نے کہا ہے جو اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے کہ اگر آپ نہ کریں تو یہ بہت بڑا لاس ہو رہا ہے. لوگ بھی سفر کر رہے ہیں، اکانومی کا بھی لاس ہے، فائنینشیل بھی لاس ہے. تو لہٰذا آپ کو جو ہے وہ اس نوائز کو کم کرنا چاہیے، اور اس کم کرنے کی بگننگ جو ہے وہ نوائز آڈٹ سے ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اگین ہم نے پہلے تھوڑا سا اس کو ٹچ کیا تھا، اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. انہوں نے 2 آسپیکٹ بتائے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا ہو سکتا ہے آپ نوائز آڈٹ کریں تو پتہ چلے کہ ان کی اسکل ٹریننگ اچھی نہیں ہوئی تھی لوگوں کی، تو آپ ان کی ٹریننگ اچھی کر دیں. لیکن جو 2 مین انہوں نے چیزیں بتائی ہیں وہ اگین رولز ہیں، اور جہاں پر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اپلائی ہو سکتی ہے اس پہ کرنا ہے. تو ان دونوں پہ آپ تھوڑی سی بات بتائیں. دیکھیں، جو رولز ہیں نا ان کا بڑا چیلنج یہ ہے کہ رولز جو ہے نا وہ ریڈ ٹیپزم کو انکریج کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ آپ رولز بنائیں نا تو بہت زیادہ نہ بنا دیں. بالکل ٹھیک ہے. تو کوئی فاؤنڈیشن کچھ تھوڑے سے بنائیں اور پھر ان کو ریویو اور ریوائز کرتے رہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا میری نظر میں، میری کوئی اتنی کوئی اس پہ یہ نہیں ہے کوئی ایکسپرٹیز، لیکن وہ کمپلیمنٹری تو ضرور ہی ہونا چاہیے. تو کمپلیمنٹری کا مطلب یہ ہے، اور وہ اب کرتے ہیں. جیسے اب ڈاکٹرز کے پاس جائیں کسی ترقی یافتہ ملک میں تو انہوں نے ایک MIS بنایا ہوتا ہے. وہ MIS میں آپ کا ڈیٹا انٹر کرتے ہیں، تو وہ جب بھی کرتے ہیں اگلی دفعہ تو آپ کا سارا ڈیٹا آ جاتا ہے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنی انفارمیشن کو امپروو کر رہے ہیں، کوئی ایسی انڈر لائن کنڈیشن. اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ کوئی ایسا چیز امپلائی کریں جوڈیشری میں یا میڈیسن میں جہاں پہ وہ ڈیٹا کو ڈالیں اور ان کو ایک اسیسمنٹ مل جائے اور وہ اسیسمنٹ کمپلیمنٹ کرے اس ڈیسیژن کو جو وہ کرنے جا رہے ہیں کہ جی، کیونکہ اس میں جو فرق ہے نا ایک باریک سا نوع، وہ یہ ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وہی انفارمیشن یوز کر رہی ہے جو آپ یوز کر رہے ہیں. اس کے بعد نئی انفارمیشن اور انٹیلیجنس 2 علیحدہ چیزیں ہیں. آپ نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے نئی انفارمیشن ایکوائر کر لی، وہ ایک اور چیز ہے، اور ڈیسیژن تو آپ نے خود کیا. جیسے ایک ڈاکٹر ہے نا، اب ڈاکٹر کے پاس فار ایگزامپل یہ انفارمیشن بھی ہو جائے کہ آپ کے اسکول میں کوئی رپورٹنگ ہوئی ہے یا نہیں، آپ کبھی جیل گئے ہیں یا نہیں، ایڈیشنل انفارمیشن آتی ہے، دیٹس ایڈیشنل انفارمیشن. لیکن ایک یہ ہے کہ وہی ٹیسٹ فار ایگزامپل آپ نے گئے، آپ نے بلڈ کا اور فلاں ٹیسٹ کرا دیا، وہ ٹیسٹ آپ نے الگوریدم کو دے دیے، وہ ٹیسٹ ڈاکٹر کو دے دیا. الگوریدم نے پھر اس کی روشنی میں یہ کہنا ہے کہ میرے پاس اتنے 1000 کیس آئے ہیں، اس میں سے 900 کیسز میں اس قسم کے رزلٹ والوں کو یہ ہوتا ہے. اب ڈاکٹر از ان اے بیٹر پوزیشن کہ اچھا، کیونکہ اس میں جو رول ہے نا، جہاں پہ نوائز کریٹ ہوتا ہے
وہ میموری ہے ایک بہت بڑی, کیونکہ میموری بینک جو ہے نا وہ بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے. تو اوپر والا حصہ جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ کوئی نئی چیز اس کو ناک آؤٹ کرتی جاتی ہے. آپ آج کل بیٹھے ہیں تو آج کل پورے پاکستان میں وائرل انفیکشن ہے, تو آپ جو بھی ایکسپیکٹ کریں گے وہ وائرل انفیکشن کے یہی ہیورسٹکس ہیں. لیکن ہو سکتا ہے جو بندہ آئے وہ کسی ایسی بیماری کے ساتھ آئے جو ایگزسٹ نہیں کرتی. وہ اس کے لیے وہ ٹرم چوز کرتے ہیں سنگولر اور ریکرنٹ ڈیسیژنس. ایسے ہی تو وہ کہتے ہیں سنگولر ڈیسیژن یہ ہے کہ ایبولا آ گیا ہے, ہاں ٹھیک اب سپوز گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے واٹ ٹو ڈو, تو پہلے تو کبھی نہیں آیا تھا, تو لہٰذا ان کو تو کچھ سمجھ نہیں آئے گی, تو اس کے اندر یہ اس طرح کی نوائز کی ڈسکشن جو ہے وہ اتنی ریلیونٹ نہیں رہتی. جو ریکرنٹ ڈیسیژنز ہیں نا, بار بار ڈیسیژنز ہوتے ہیں کہ مثلاً آپ کووڈ آ گیا, اب جب انیشیل کووڈ آیا تھا تو اس وقت تو ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا کووڈ کیا ہے, جب اس کے 6 مہینے گزرے تو کینسر جو ہے وہ ریکرنٹ ہے, تو اب یہاں پر ریکرنٹ ڈیسیژن ہونے ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو بہت دنیا میں ریسرچ ہوتی ہے, ایک ایریا ہے کہ جہاں پہ جو یونیورسٹیز ہیں وہ جب ایڈمیشن کرتی ہیں اسٹوڈنٹس کا, بہت بڑا, تو ایک بہت بڑا یہ ایک سوال آتا ہے کہ کیا یونیورسٹیز جو ہیں کتنا اچھا ڈیسیژن کرتی ہیں ریکروٹمنٹ کرنے میں, جس کو ہم میرٹوکریسی کہتے ہیں, کہ واقعی وہ لوگ جو ہیں کیا کوئی بھی ہارورڈ چلا جائے تو وہ اسی طرح کی پروڈکٹ تیار ہو جائے گا, کوئی سے مراد ایک سرٹن تھریشولڈ سے ابو, تو وہ سرٹن تھریشولڈ جو ہے وہ آپ نے چلیں ڈٹرمن کر دی. اس کے بعد از اٹ جسٹ اباؤٹ میٹر آف فلپنگ دا کوائنس, تو اس کے اوپر بھی لوگ بہت ریسرچ کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے ججمنٹس ہیں, کیسے بائسز ہیں. تو جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے نا, اس کا جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں بائسز نہیں آتے. اچھا, لیکن ایک اور ڈسکشن جو اب اے آئی پہ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو انفارمیشن وہ یوز کر رہے ہیں اے آئی سسٹم, وہ انفارمیشن ہی اگر بائسڈ ہے تو دین یو کین آلسو ایکسپیکٹ اے بائسڈ ڈیسیژن. تو لہٰذا اے آئی ول آلسو ریمین ولنریبل ٹو بائسز. سب سے بڑی مثال تو یہ نا کہ اب جو بڑی ریکروٹمنٹس ہوتی ہیں نا وہ سب کی سب جو ہے نا اس میں اسکریننگ تو اے آئی سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, اب اگر ایک جاب کے لیے 1 لاکھ کینڈیڈیٹ ہے نا تو آپ اس کو نہیں کر سکتے 100 اس میں, تو وہ ہوتی ہے کی ورڈ سے. تو اب وہ جو سارے سسٹم کو ہیک کرتے ہیں نا وہ کی ورڈ ایسے ڈالتے ہیں کہ وہ میچنگ ورڈز ہوتے ہیں, میچنگ ورڈز, اور اس طرح آ جائے. لیکن یہ چیز تو چلتی رہے گی, یہ تو کبھی نہیں رکے گی. امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ آپ اس سسٹم کو کتنا فیئر اور کتنا آبجیکٹیو بناتے ہیں. اور یہ میں آپ کو ایک اور تجربہ بنا دوں, میں تو ٹریننگ میں ہوں نا, تو ہم ٹریننگ کی اسیسمنٹ کر رہے, تو میں نے بڑی محنت کی. تو میں نے کہا کہ اچھا ہم نا چار کرائٹیریا بنائیں گے. وہ میں نے نکالے نالج, اسکل, ایٹیچیوڈ, کیریکٹر. پھر میں نے کہا اس کو ویٹ دے دیں گے, 40-30-30 ویٹ دے دی, 40-30-70 اور 15-15. اچھا, پھر اس کے بعد نا فار ایگزامپل میں نے جب یہ ڈیسائیڈ کروایا کہ ہم کیریکٹر کو نا فار ایگزامپل 15% ویٹ دیں گے, اور اس لیے کہ اس کو کیپچر کرنا مشکل تھا. ایٹیچیوڈ کو اتنا, جب ہم اسیسمنٹ کر رہے ہیں نا تو ہم سارے بیٹھے ہیں, تو ہمارے جو سارے کلیگز ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں فلاں تو جو ہے نا لیٹ آتا ہے. میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ویٹ ہی 15% دیا ہوا ڈسپلن کو, ہم اس میں کم کر دیتے. انہوں نے کہا نہیں تو فیل کرو جی. سو وہ جو اس ٹائم پہ آپ کس چیز کو, وہاں پہ میں نے یہ عملی طور پہ دیکھا کہ کسی رول, اب یہ رول ہے نا, میں یہ بنا دیا کہ جی اچھا. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کا جو سسٹم تھا اس میں نالج کی ویلیو 80% تھی, اس کو انہوں نے چینج نہیں کیا کیونکہ وہ اس وقت, لیکن وہ اس وقت بیٹھے ایک ڈسکریشن میں نا, میں نے یہ دیکھا کہ بڑا ایک مزہ ہے. جیسے یہ ایف پی ایس سی میں انٹرویو کرتے ہیں, میں خود بھی اس کا بینیفیشری بھی ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی نہیں, وہاں تو بالکل ہی کچھ نہیں ہے, کہیں بھی کچھ نہیں ہے. جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہاں بھی کچھ نہیں ہے, انٹرویوز میں ایسے ہی ہے. تو اس لیے کہ وہاں پہ باقاعدہ, اب فار ایگزامپل کمپیٹنسیز ہیں, وہ باہر والوں نے اتنی محنت کی ہوتی ہے. ہم نے بھی بنایا کہ اچھا جی یہ کمپیٹنسی چاہیے, 4 کمپیٹنسی چاہیے نا. پہلی کمپیٹنسی پروفیشنلزم ہے, دوسری ٹیم بلڈنگ ہے, تیسری یہ ہے, چوتھی کمیونیکیشن, 5ویں. اب ان کو یہ بتایا کہ آپ نے 4 کمپیٹنسی میں 4 سوال کرنے ہیں, اور اس کے جواب میں جو جواب آئیں گے نا اس میں 5 4 3 2 1 نمبرنگ کرنی. تو اگر آپ کو پروفیشنلزم میں 5 نمبر لگ رہے ہیں نا تو آپ 5 بہت اچھا 5, اور یہ بھی لکھ کے دیتے ہیں, اور آخر میں آپ نے ان کو ٹوٹل کر لینا, اور اگر آپ کا ٹوٹل 20 ہے تو آپ نے اس کو 20 انٹو نمبر دے. اس کے باوجود جب وہ انٹرویو کرتے ہیں کہتے ہیں ہمارا کیا فائدہ ہوا. بھائی آپ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کرائٹیریا میں اس کی مارکنگ کر رہے ہیں, لیکن وہ بڑی مشکل سے کرتے ہیں. سو اس میں ایک جو ہے میرے خیال میں اس کو ڈسکشن ہم تھوڑا آڈینس سے انٹریکشن کرتے ہیں, لیکن جو لاسٹ بات میں اس پہ کہنا چاہوں گا وہ, میں ہمیشہ جب یہ ہم اس طرح کی کتابیں ڈسکس کرتے ہیں تو آئی ٹرائی ٹو ری انفورس اٹ فار مائی اون لرننگ ایز ویل ایز فار آڈینس پارٹیسپینٹس کے لیے بھی. سب سے پہلی چیز ہے ٹو انڈرسٹینڈ کرنا کہ ہیومن بیہیویئر جو ہے وہ کمپلیکس کتنا ہے.
جاننا کسی اور انسان کے بیہیویئر کو یا اپنے ہی بیہیویئر کو انالائز کرنا، اٹس اے ویری کمپلیکس پروسیس اینڈ اے ویری کمپلیکس فیلڈ. تو جو پہلی چیز ہے جب ہم کسی کو جج بھی کرتے ہیں، کسی کو اسیس کرتے ہیں، اپنے آپ کو اسیس کرتے ہیں، جو اس میں وہ بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنی سکل سیٹ، اپنی انٹیوشن، اپنی ججمنٹ کو بہت زیادہ کانفیڈنس ہوتے ہیں اس کے بارے کہ نہیں، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ میں تو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے. تو سب سے پہلے یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ہیومن مائنڈ جو ہے، ہیومن بیہیویئر جو ہے وہ بہت کمپلیکس ہے. جب ہم اس کو جان جائیں گے تو دین وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ریڈ مور اباؤٹ اٹ. تو جتنا بھی ہم اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں اتنا ہی تھوڑا ہے. تو ایسی 8-10 بکس ہیں جو ہم نے اپنے بک آر میں ڈسکس کر چکے ہیں. بائسز کے اوپر بھی کی ہیں، ہیومن بیہیویئر پہ بھی کی ہیں، انہی کی پرانی کتاب بھی کی ہے. تو آئی ووڈ آلویز ارج پیپل کہ آپ اس بیہیویئر کو اور زیادہ اسیس کریں. ابھی اس میں جو ہے وہ نیورو سائنس بھی کافی آگے آ رہی ہے، جو سائیکلوجیکل اور بیہیویئر کے ساتھ ساتھ جو نیورو فزکس ہے اس میں بھی ایڈوانسمنٹ بہت تیزی سے ہو رہی ہیں. اور پرٹیکولرلی جو امپرومنٹس آ رہی ہیں وہ جو ہماری کیپیبلٹی ہے نان انویزو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ برین تک نان انویزو ایکسیس، تو وہ اب ہو گئی ہے. اور وہ امیجنگ کے ذریعے آ رہی ہے کہ ہمارا برین کام کیسے کر رہا ہے، کیسے نہیں کر رہا، کیا اس کے اندر فیکٹرز ہیں. لیکن ابھی جتنا ہم جانتے ہیں ہیومن بیہیویئر، ہیومن مائنڈ کے بارے میں، اٹس نتھنگ ایکچولی ایٹ دس اسٹیج، جو ابھی نیورو فزکس سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو لہٰذا آئی تھنک وٹ از مور امپورٹنٹ فار آل آف ایس ٹو کنٹینیو لرننگ دس امپورٹنٹ آسپیکٹ آف ہیومن لائف. اینڈ وہ چاہے انڈیویجولس کا بیہیویئر ہو، وہ سوسائٹیز کا بیہیویئر ہو، وہ ہمارے پروفیشنل ڈیسیژنس کے اندر ہماری ججمنٹس ہوں اور ان میں کیا فلاز ہو سکتے ہیں. تو وی شوڈ کنٹینیو لرننگ دس پروسیس.